کہ میں کامیاب ہو گیا. تو دراصل یہ کس کی چال ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، جس نے اسے کامیاب اس کی نظروں میں بنا دیا. حالانکہ وہ نہیں جانتا، اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے کل سے یہ عمل کرنا ہے شروع. میں جب بڑھاپا آئے گا جب عمل کر لوں گا، مجھے جب فرصت ملے گی تب عمل کر لوں گا. لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس 1 گھنٹے کے اندر نہ تو بڑھاپا آنے والا ہے، نہ فرصت نہیں ملنے والی ہے، اور نہ ہی وقت ملنے والا ہے. کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، جو اللہ کا ذکر کرے گا، اسی کو کیا ملے گا؟ اسی کو سکون ملے گا. اور سوہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہے گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اس کو ڈیٹیکٹ کر لے کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی اس زمین پر. اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی. پڑ جاتے ہیں دوڑ کر جلدی سے، اور ایک بکری پکڑتے ہیں، ان کی بکری تھی، بکری پکڑتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اس کو پکا کے بھنا ہوا گوشت بنا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اطمینان سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تناول فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اعزاہم، فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، جو لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو لوگوں کے معاملات کو سمجھتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. بھائی بہت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت مومنوں کے لیے بڑی نفع بخش ہے، مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے. نصیحت کا سب سے بڑا اسٹیج خطبہ جمعہ کا اسٹیج ہے، جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پنج و نصائح کیا کرتے تھے. دین کی تبلیغ، دین کی بات، دین کی اشاعت کیا کرتے تھے، جو کہ صحابہ اکرام کے لیے ہفتہ بھر کے لیے توشہ آخرت اور تجدید ایمان ہوا کرتی تھی. خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پنج و نصائح کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے. آج ہم ہفتہ واری جو پروگرام کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں یا پھر درس کرتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے درس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے. آج کے جمعہ خطبہ میں کامیاب زندگی گزارنے کے تعلق سے انشاءاللہ ہم چند باتیں دیکھیں گے.
سب سے پہلی چیز کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مقصد زندگی کو یاد رکھنا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ صرف کھانا پینا کھیلنا گھومنا ہنسنا انجوائے کرنا اور کمانا اڑانا سہولیتیں حاصل کرنا اور زندگی کی ساری فیسلٹیز لینا، کیا یہی مقصد زندگی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کامیاب زندگی کے تعلق سے درس دیا کرتے تھے۔ شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس درس کو نہ سنیں، اس حقیقت کو جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کارگر ہے، جو ایک انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص اس پر عمل نہ کرے، اور وہ عمل تو کرے لیکن وہ جس چیز کو کامیاب زندگی سمجھے دراصل وہ کامیاب ہو ہی نہ، وہ اس کی نظر میں کامیاب ہو، وہ شخص یہ سمجھے جو عمل کر رہا ہے کہ یہ کامیاب زندگی ہے، لیکن وہ اسی گمان کے اندر اس زندگی سے چلا جائے، انتقال فرما جائے، اس سوچ کے ساتھ کہ میں کامیاب زندگی کے تعلق سے زندگی کے اندر عمل کر رہا تھا۔ اور یہ غفلت آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص جو دنیا کے اندر تھوڑی سی کامیابی پر آ جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ یہ شعور کرنے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اصل یہ کس کی چال ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے، جس نے اسے کامیاب اس کی نظروں میں بنا دیا، حالانکہ وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کہ ایک شخص اس وعدے پر، وعدہ الست کے اوپر، ایک شخص اس زندگی پہ میں آنے کے مقصد کے اوپر کھڑا اترے، وہ ان تمام امور کو فرامین کو بجا لائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا ہے، تب جا کر وہ شخص اللہ کی نظروں میں کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید مقصد زندگی بھلانے والوں کو سخت وعید سناتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ دراصل زندگی گزارنا، کامیاب زندگی بنانا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، کامیاب زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے۔ ہمیں مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے اور زندگی کے ہر منٹ ہر سیکنڈ کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ حشر کب قائم ہوگا یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے منتقل ہر حالت میں ہونا ہے، یعنی کنڈیشن ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم اس زندگی کے اندر ہمیشہ رہ جائیں۔ ابھی جب سے خطبہ شروع ہوا ہزاروں موتیں ہو چکی ہوگی، اور کوئی اب جانے والا ہوگا، اور کوئی شخص ابھی سفر کر رہا ہوگا، کوئی شخص ابھی گھر میں آرام کر رہا ہوگا، اس کے ناخن میں بال میں درد نہ ہوگا، لیکن اس کو 1 گھنٹے بعد جانا ہی اللہ جانتا ہے۔ وہ نہیں جانتا، اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے کل سے یہ عمل کرنا ہے شروع، میں جب بڑھاپا آئے گا جب عمل کر لوں گا، مجھے جب فرصت ملے گی تب عمل کر لوں گا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس 1 گھنٹے کے اندر نہ تو بڑھاپا آنے والا ہے، نہ فرصت نہیں ملنے والی ہے، اور نہ ہی وقت ملنے والا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کو 1 گھنٹے بعد جانا ہے۔ ہر گھنٹے ہزاروں موتیں ہوتی دنیا، کیا ان سے پوچھ کر آتی ہے کہ میں آنے والی ہوں؟ ایک شخص آرام سے اپنا سفر کرتا ہے، سفر کرتے کرتے وہ کسی اور سفر پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اسی لیے حشر کا جو میدان ہے اس کے اندر 1 سیکنڈ 1 منٹ کا ہمیں حساب دینا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے، جب دنیا کی رنگینیاں جب حضرت علی کو اپنی طرف کھینچتی تھی، مائل کرتی تھی، دنیا کی سہولیتیں جب حضرت علی کے دل میں آتی تھی، تو حضرت علی دنیا سے مخاطب ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ یا دنیا
عزی غیرک فقد طلقت البتہ، کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میں نے تجھے طلاق بتہ، طلاق بائن دے دی ہے، طلاق بتہ، طلاق بائن، کہ تیری محبت میرے دل میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنی آخرت کو بھول جاؤں، میں اللہ رب العزت سے جو ملنا ہے مجھے حشر کے میدان میں جو حساب دینا ہے میں اسے بھول جاؤں۔ یہ احساس، یہ تاثر، یہ تجربہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دنیا جب اپنی طرف کھینچتی تو کس طرح صحابہ کرام اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ آج جب دنیا کی رنگینیاں ہمیں کھینچتی ہے تو ایک پل بھر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں تصور کیوں نہیں آتا؟ یہ تاثیر کیوں مری؟ کیونکہ شیطان کی چال کامیاب ہو رہی ہے۔ شیطان ہمیں واقعی میں اس کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ناکامی، اور جس کامیابی کی طرف ہمیں جانا چاہیے اس کی طرف سے کھینچ رہا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، ہمارے شب و روز، لیل و نہار سے یہ تاثر جھلکنا چاہیے کہ ہم صرف اس عارضی کامیابی کے لیے، اس فنا ہونے والی کامیابی کے لیے نہیں جی رہے، بلکہ ہم جی رہے ہیں اس کامیابی کے لیے جو ابدی کامیابی ہے، جو ہمیشگی کی کامیابی ہے۔ جس کامیابی کے لیے ہم جی رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے عبادت، اور عبادت میں سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے عبادت کے اندر؟ سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ جس زندگی میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جس زندگی کے اندر نماز نہیں، ایک شخص اگر مسلمان ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ مسلمان ہو کیسے سکتا ہے کہ جو شخص نماز کو ادا نہ کرے؟ جو شخص اسلام کا رکن، دوسرا رکن نماز، اس کو چھوڑ دے، توحید تو اپنا لے لیکن نماز کو چھوڑ دے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ والا ارکان نہ آ جائے؟ یہ رکن چھوڑ کر اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہونے کی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید نے اس بات پر ابھارا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کو چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا زخم کھا کر لہو لہان ہو کر مشرکین کے حق میں بد دعا نہ کی، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح کی پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں کے گھیراؤ میں آ کر مشرکین کو بد دعا نہ دی، اس نبی کی زبان سے اس وقت بد دعا نکل گئی جب جنگ کی وجہ سے عصر سے مغرب تبدیل ہو گئی، جب جنگ کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی اور اللہ کے نبی وقت مغرب کے اندر داخل ہو گئے۔ اس داخلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغولنا عن الصلاة الوسطی، کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر، کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز کو چھٹوا دیا۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ نماز اللہ کے نبی کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی تھی، کہ تمام طرح کی آزمائش ایک طرف، اس پہ بد دعا نہیں دینی، اس کے لیے سامنے والوں کے لیے خیر کی دعا کرنی، ہدایت کی دعا کرنی، توفیق للہ کی دعا کرنی، لیکن جب نماز چھوٹ گئی تو اس وقت اللہ کے نبی نے ایسی بد دعا دی کہ جو رونگٹیں کھڑی کر دینے والی۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ یہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور آپ خود بھی عبادت میں لگ جاؤ، نماز کے اندر لگ جاؤ۔ اسی لیے نماز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اس کا حکم دیا گیا اور بڑی سختی کے ساتھ دیا گیا کہ اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف قرآن نے کی، کہا کہ وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَيَأْمُرُ كَانَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام جیسے پیغمبر کی یہ خوبی تھی کہ وہ خود نماز قائم کرتے تھے اور اپنی پوری فیملی کو اس کا حکم دیا کرتے تھے، کہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور پوری فیملی کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، نماز کو فراموش نہ کیجیے۔ اگر بھول جائے، چھوٹ جائے، یا پھر سو جائے یا غفلت میں ہو جائے، غفلت کی وجہ سے ایک شخص اگر نماز چھوٹ جائے تو فوراً اٹھے اور سب سے پہلے کیا کرے؟ نماز کو ادا کرے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دوسری صفت انسان کے کامیاب ہونے کی۔ یاد رہے قرآن روح کی غذا ہے، قرآن سے ہم
دور ہو جائیں گے ہماری روح بے چین ہو جائے گی. قرآن سے ہم دور ہو جائیں گے ہماری زندگی میں مصیبتیں ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گی. قرآن سے ہم دور ہو جائیں گے ہم ایک مصیبت کا بھی سامنا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہماری زندگی بے چین ہو گئی, بے سکون ہو جائے گی. قرآن کو جتنا ہم اپنائیں گے اتنا ہی سکون و چین ہمیں ملے گا. آپ کو اگر آپ کی روح کو سکون ملے گا تو 1000 ٹینشن آپ کے پاس ہوگی, لیکن اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے ہمت ہوگی, سکون ہوگا, طاقت ہوگی. لیکن اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے, آپ مسلمان ہو, آپ نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا, ابراہیم رکھ لیا, عبد الرحمن رکھ لیا, یا مسلمان نام رکھ لیا, اور اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے, آپ کو ایک ٹینشن آپ کے سر پہ چڑھ جائے گی اور آپ ناشکرے بن جائیں گے, کیونکہ قرآن مجید آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے اور وہ آپ کو بے چین کر دے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون تم میں سے یہ نہیں چاہے گا کہ وادی بطحان جائے اور وہاں سے موٹی تازی فربا اٹھنی خرید کر لے کر آئے, کیونکہ یہ اس دور کے اندر ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. وہ ایک تجارت کا بہت بڑا پوائنٹ تھی کہ موٹی تازی فربا اٹھنی, کون شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ وادی بطحان جائے اور وہاں سے اس کو خرید کر لائے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جائے اور اس چیز کو خرید کر لائے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر صبح اللہ کے گھر جاؤ, ایک آیت پڑھو, وہ آیت جو تم پڑھو گے وہ موٹی تازی فربا اٹھنے سے بہتر ہے. 2 آیت پڑھو گے 2 اٹھنیوں سے بہتر ہے, 3 آیت پڑھو گے 3 اٹھنیوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قرآن کی ایک آیت کی اہمیت بتلائی کہ اس کی اہمیت تمہاری نظر میں کیا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے. آج کے دور میں یہ تصور کر لیجئے کہ ہم ٹرن اوور کرتے ہیں, ہم مال لاتے ہیں خوب سارا اور بیچتے ہیں. ایک آیت پڑھی, ایک بار جو مال لینے گئے وہ اس سے بہتر ہے, 2 آیت پڑھی اس سے بہتر ہے. اب ذرا سوچئے, ایک شخص یہ سوچتا ہے جب مال لینے جاتا ہے, کوئی چیز خریدنے جاتا ہے, تجارت کے سلسلے میں جاتا ہے کہ یہ میرا مال بک جائے, یہ بہت اچھا ہوگا, اور اگر وہ جلدی سودا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے جو نفع تھا وہ بہت جلدی مل گیا, میرا نفع تھا وہ بہت جلدی مل گیا. تو ذرا سوچیے آپ کہ ایک آیت اس تمام کی تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو بتائیے سکون نہیں آئے گا تو وہ پھر اور کیا آئے گا زندگی میں اندر قرآن پڑھنے سے. لیکن اگر زندگیاں قرآن سے ویران ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا ہی اپوزٹ ہوگا کہ ایک شخص کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا, کیونکہ سکون کی جو چابی ہے وہ قرآن ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تم چاہو جتنا سکون زندگی کے اندر تلاش کر لو, ہم نے سکون جو ہے وہ ہمارے ذکر قرآن کے اندر رکھ دیا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا, جو اللہ کا ذکر کرے گا, اسی کو کیا ملے گا, اسی کو سکون ملے گا. اور نماز, تلاوت اور ذکر, ان تینوں عبادتوں کا ذکر اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر فرمایا. کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جس کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے, جس قرآن کی, جس کلام کی جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے. اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. اور جتنے بھی متبعین ہیں وہ آٹومیٹک اس حکم کے تابعدار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم فالوور کس کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتلو ما اوحی الیک, کہ اس چیز کی تلاوت کیجئے, اس کلام کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. واقعی میں صلاح اور نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. وذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. کائنات کے اندر آپ کچھ بھی ڈھونڈ دو, کچھ بھی کھوج کر لو, لیکن ان تمام سے بڑی چیز کیا ہے, ذکر ہے. کتنے سائنٹسٹ پاگل ہو کے مر جاتے ہیں, جبکہ سب سے بڑی کھوج کی ہوتی ہے ان کے پاس جینیس ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے, سکون نہیں. باقی سب کچھ ہے بھائی, دنیا میں نام ہے, پیسہ ہے, عزت ہے, شہرت ہے, وقار ہے, سب ہے, لیکن کیا چیز نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں, وہ بے سکون بے چین زندگی گزارتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے اس کائنات کے اندر, ذکر اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. یہ پیغمبر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا. اسی طریقے سے حضرات گرامی ایک اور صفت جو ہمیں کامیاب بناتی ہے زندگی کے اندر وہ ہے شکر گزاری کرنا اور ناشکری سے بچنا. شکر گزاری کرنا، مومن شکر گزار ہوتا ہے. اس زمین پر ناشکری کرنے والے بہت ہیں. اللہ کے ناشکری آپ دیکھ لیجئے کہ کون ناشکری آج نہیں کرتا، لیکن شکر گزار بندے آپ کو بہت کم ملیں گے. اور جو ناشکری ہوتی ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. ایک شخص اگر ناشکری کرتا ہے تو دراصل اللہ کے عذاب کو مدعو کر رہا ہے. اور شکر گزاری اللہ کے چند منتخب جو بندے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، شکر گزاری ایک بندے کو ان بندوں کے اندر داخل کر دیتی ہے، ان کا شمار اس کے اندر کر دیتی ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعلموا علی داؤد شکرا وقلیلا من عبادی الشکور، کہ یاد کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کو کہ وہ کس طریقے سے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے. وقلیلا من عبادی الشکور، اور اللہ کے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں. اللہ نے یہاں پہ قلیل کا لفظ استعمال کیا. قلیل بالکل تھوڑے سے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو بالکل کم مقدار میں چیز ہوتی ہے اس کے لیے قلیل استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اور شکر گزار بننے کے لیے سب سے اہم چیز ہے احساس نعمت، کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو کا احساس کریں، ہم اس کو محسوس کریں کہ یہ واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اگر ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو محسوس کر لیں گے تو یقیناً ہم زندگی کے اندر کبھی کسی چیز کے لیے اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے. جو چیز ہمیں نہیں ملی اس کے لیے بھی ہم اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ادا کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے آلریڈی ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم ان کا شکر زندگی بھر ادا کریں، زندگی بھر سجدوں میں جھکے رہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، تو باقی کی چیزوں کی ناشکری ہم کیسے کریں گے؟ کہ اللہ تیرا احسان ہے، بہت شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. تو شکر گزار بننے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ احساس نعمت ہے. یاد کر لو اس چیز کو. بھئی کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی، اگر ہمارے سر کے اوپر چھت ہے تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے ان لوگوں کو جن کے سر کے اوپر چھت نہیں بلکہ چھپر ہے. اگر سر کے اوپر چھپر ہے تو ان کو دیکھ لینا چاہیے ان لوگوں کو جن کے اوپر وہ بھی نہیں ہے، جو روڈ پہ رہتے ہیں، جن کے پاس جو ہے 10x10 کا بھی ایک روم نہیں ہے، ایک ہال نہیں ہے، کچھ نہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے آلریڈی ہمیں بہت سارے انعام دیے. اور جب ہم جائزہ لیں گے کہ کن کن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، کن کن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو پھر قرآن ہمیں چیلنج کرتا ہے. قرآن ہمیں چیلنج کرتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نعمت اللہ نے ہمیں دی. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہے گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اس کو ڈیٹیکٹ کر لے کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی اس زمین پر. اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی. ان نعمتوں کے اوپر خالی ہم سوچنے بیٹھے، تصور غور فکر کرنے بیٹھے تو ہمارا شریر، ہمارا جسم ہی کافی ان تمام چیزوں کی کہ اللہ نے ہم پر کتنی بڑی نعمت دی، کہ ہمیں عقل سلیم دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے سلامت ہاتھ، کان، ناک، پیر، یہ تمام چیزیں دی. ہمارا ذہن جو ہے سکون والا بنایا. ہمارے ذہن کو اللہ رب العزت نے بالکل صحیح بنایا. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاگل در بدر بھٹکتے ہیں. اب ذرا سوچیے اللہ رب العزت نے آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ دی. اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا. اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کیا اور پھر آپ کو توحید پرست بنا دیا اس راہ پر جانے کے لیے کہ جو جنت کی طرف جاتی ہے. ایک بات بتائیے کہ کیا توحید سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ صرف اس کلمے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. اللہ رب العزت نے جو کلمے کی سمجھ ہمیں عطا کر دی، تو کن کن نعمتوں کا ہم اللہ رب العزت کی کن کن نعمتوں کو ہم شمار کریں گے؟ بتائیے. اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی تفسیر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم کر نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، تو اسی لیے ہمیں احساس نعمت ہونا چاہیے. اور آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نعمت کا احساس کیسا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس نعمت اور شکر گزاری دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں. کس لیے نکلتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تمام بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک ان کا دانہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں گھر سے نکلتے ہیں. اور
پھر جب وہ راستے میں نکلتے ہیں تھوڑے آگے پہنچتے ہیں تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک کے مارے میں باہر آ رہا ہوں. پھر اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے مارے باہر آ رہا ہوں. یہ کون تھے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں چلائی؟ یہ کون تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے امام، تمام انبیاء کے امام، امام الانبیاء، امام المرسلین، اور اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا معاملہ یہ کہ ان کے گھر میں تمام بیویوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ چاہتے تو کیا نہیں کر لیتے، دنیا کی وہ تمام کے تمام فیسلٹیز اپنے گھر کے اندر ڈال لیتے، وہ تمام کے تمام نعمتیں اپنے گھر میں ڈال لیتے جو کسی کے پاس نہیں ہوتی. لیکن نہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے کے لیے دانہ بھی نہیں تھا جو کا. وہ اس حالت میں گھر سے نکلے. تینوں جب ملے پھر وہ آگے کی طرف بڑھے اور چل کر جو ہے ایک انصاری صحابی کے گھر پہ گئے. وہاں گئے، ان کی بیوی تھی گھر پر. ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، صحابی کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے میٹھا پانی لینے کے لیے بازار گئے ہیں. جب وہ صحابی آتے ہیں گھر پہ، آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں. وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کی انتہا نہیں. وہ فٹافٹ ان کے پاس جو کھجوریں تھی وہ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تناول فرمائیے. اس سے یہ بات پتہ چلتی کوئی مہمان آئے تو اس وقت وہ چیز رکھ دو جو ہمارے پاس موجود ہو، میسر ہو. وہ تمام کی تمام چیزیں اٹھا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں تناول فرمائیے. پھر فٹافٹ جاتے ہیں دوڑ کر جلدی سے اور ایک بکری پکڑتے ہیں. ان کی بکری تھی، بکری پکڑتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اس کو پکا کے بھنا ہوا گوشت بنا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اطمینان سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تناول فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر یہ نہ بھولو کہ یہ جو نعمت ہم کھا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات بول رہا اللہ کے نبی کی. جو نعمت ہم کھا رہے ہیں، کل روز قیامت ہمیں اللہ کے نزدیک اس نعمت کا بھی حساب دینا ہے. کل روز قیامت ہمیں اللہ رب العزت کے نزدیک جو نعمت ہم کھا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا بھی اللہ کے نزدیک حساب دینا ہے. ایک تو اتنی بھوک کے بعد اللہ کے نبی کو کھانا ملا، اور اس کے بعد اس کھانے کے اوپر آپ دیکھیے کہ شکر گزاری کیسی، اطمینانی کیسی، عاجزی و انکساری کیسی، کہ اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اس کھانے کو کھایا ہے. آج ہم کھانا کھاتے ہیں، عمدہ لذیذ کھانا کھاتے ہیں جو کروڑوں لوگوں کو نہیں ملتا، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں میسر ہوتا، جو اس چیز کو کھا نہیں سکتے، ہم وہ کھانا کھاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں ہم کہ یار مزہ نہیں آیا. 4 روٹی کھانے کے بعد بولتے ہیں مزہ نہیں آیا. اگر تھوڑا سا نمک ہو گیا تو نمک کے اوپر ہم نے وبال کر دیا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو گئے. اگر تھوڑی سی روٹی ٹھنڈی مل گئی تو اس کے اوپر گھر کے اندر معاملات ہو گئے. اور ہم کیا کیا نہیں کرتے. ذرا ہم اس بات پر تصور کریں کہ کیا ہم جو کھا رہے ہیں ہم صرف اسی کا شکر ادا کر پا رہے ہیں؟ باقی نعمتیں تو ہم چھوڑ دیں. ہم سوچیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں دی، ہم صرف اسی کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے اگر ہم شکر ادا کرنے بیٹھیں گے تو. کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آج ہمارے پاس نعمتوں کے انبار ہیں، لبریز ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سلف کی زندگی میں کہیں دور دور تک بھی ناشکری نہیں ہوتی تھی. اور اس لیے حضرت گرامی ایک اور صفت جو ہمیں کامیاب مسلمان بناتی ہے، یہ آخری بات رکھ کے اپنی باتوں ختم کروں گا، کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو میں کیا کروں، اس کو میں برداشت کروں. یہ مادہ پیدا ہونا ایک شخص کے اندر، تب جا کر ایک بندہ کامل مسلمان بنتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتلائی ہے کہ مسلمان کیا ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کے منہ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. من سلم المسلمون من لسانه، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمنین الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، جو لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو لوگوں کے معاملات کو سمجھتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. بھائی بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ بھائی کسی گھر کے اندر دو گھروں میں درار ہو رہی ہے تو ان کے بیچ میں جائے اور ان کی بات چیت میل ملاپ کرا دے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے اندر درار ہو رہی ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جدا ہو گئے تو شیطان کا مشن کامیاب ہو جائے. تو وہ ان دونوں کو جوڑنے کی صورتیں ڈھونڈتا ہے اور اس کام میں لگ جاتا ہے. جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، منکر سے روکتا ہے اور معروف کی طرف دعوت دیتا ہے، اس شخص کو پھر اگر لوگ برا بھلا کہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے، اس پر برداشت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس شخص سے بہت زیادہ بہتر ہے اللہ کے نظر میں. وہ اس شخص سے بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، بہتر ہے اللہ کی نظر میں کہ جو شخص لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا، جو لوگوں سے نہیں ملتا اور لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب ہمارا کیا مونوپولی پالیسی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو چھیڑنا نہیں اور کوئی چھیڑے تو اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہم اسی سدھانت پہ چلتے ہیں اور یہ ہمارا اصول ہے. جبکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تکلیفیں ملے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ہم اس بات پر تو عمل کر سکتے ہیں 95-99% کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے، کوئی ایک چاٹا مار دے تو ہم یہ ٹھان لیتے کہ اس کو اب 10 چاٹا مار دیں. کوئی اگر ایک گالی بک دے تو پھر ہم کیا نہیں کریں گے وہاں پر، بتائیے آپ. کوئی تھوڑا سا برا بھلا نہ بول دے تو پھر ہم وہاں پر کیا کریں گے. تو یہ ہے دراصل یہاں پر اپنی مسلمان بننے کا ٹائم، وقت، کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہم بھائی اس عارضی اور فانی ہونے والی کامیابی کے لیے نہیں آئے. بھائی تمہیں مارا ہے لیکن تجھے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. کس کے لیے نہیں مار رہا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں مار رہا ہے. کہ ہمیں صرف یہاں پر کامیاب نہیں ہونا ہے. بھائی تمہیں 10 لوگوں کے سامنے مجھے مارا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر میری اگر تم نے ان لوگوں کے سامنے انسلٹ کی، لیکن میں اس زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میرے کو ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. مجھے یہاں سے جانا ہے اور کس کو جا کر اپنا حساب اور کتاب دینا حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے. تو وہ وہاں پر یہ پروو کرے گا کس چیز کو کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن آخرت ہے. اور اگر اس کا مشن دنیا ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں تمام لوگ کہ وہ ہمیں سامنے والا اگر تکلیف پہنچا رہا ہے تو اگر ہم ڈبل ٹیبل 5 گنا پہنچا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کے بعد، ایمان والے ہونے کے بعد بھی اس سے گئی گزری حرکت وہ بھی کتنے گنا؟ 3-4-5 گنا کر رہے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ پھر ہماری نمازیں کس کام کی، ہماری عبادت کس کام کی، ہمارے ذکر کس کام کے. بھائی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہی نہیں موجود ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ ہماری نماز ہمیں اس کام سے نہیں روک پا رہی، اس کام سے ہماری نماز نہیں روک پا رہی ہے تو پھر وہ نماز ہماری کسی کام کی نہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں ڈالیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے کامیاب زندگی کے لیے بتائی ہے، اور ان تمام چیزوں سے رکیں کہ جو شیطان نے ہمیں بتائی ہے کامیاب ہونے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا اللہ میں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو